اس وقت ظاہر ہے کہ عدالتی محاذ جو ہے وہ گرم ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب بہت سارے معاملات پر نظریں لگی ہوئی ہیں اور خاص طور پر اس سال جو الیکشنز کا کیس تھا وہ توجہ کا مرکز رہا. تو یہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ سپریم کورٹ اسی طرح توجہ کا مرکز بنی رہے گی؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی چیف جسٹس بننا ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب، آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک اب مس پرسپشن ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت توجہ کا مرکز ہے. سپریم کورٹ 2009 سے ہی جو ہماری سیاست کو شیپ دی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں نے دی ہے. الیکشن کب ہونے ہیں، کس طرح ہونے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی سپریم کورٹ نے طے کی ہیں. 2013 میں بھی، 2018 میں بھی، اور اگلے الیکشن میں بھی سپریم کورٹ کا ہی رول امپورٹنٹ ہوگا. تو ہماری پالیٹکس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ریوالو اراؤنڈ ہی گھومتی ہے. اور لیکن اب ایک چیز آئی ہے، چینج آیا ہے. جسٹس قاضی فائز کیس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل پالیٹکس بھی ہے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ اب شروع ہو گیا ہے. پہلے نیشنل پالیٹکس ہوتی تھی، اب جوڈیشل پالیٹکس، ججز کی سیاست، وہ ایک علیحدہ ہے. اس پہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اب بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. وہ لنک اپ ہے نیشنل پالیٹکس کے ساتھ. اچھا، اور وہ دونوں چیزیں جب آپ سمجھ جائیں گے کہ نیشنل پالیٹکس جوڈیشل پالیٹکس کے ساتھ لنک اپ کیسے ہے، تو آپ کو چیزیں مزید جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. یہ بڑی دلچسپ بات کی ہے. مجھے یہ بتائیں محسن، آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح جب ہم مختلف آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی پولیٹیکل گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایک پی ٹی آئی کا جو ہے وہ انصاف لائرز فورم ہے، اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کا جو ہے وہ لائرز ونگ ہے، پیپلز پارٹی کا پیپلز لائر فورم ہے. تو اب کیا یہ ججز کے بھی کوئی ایسے گروپس بن گئے؟ دیکھیں، یہ جس طرح ملک صاحب بتا رہے تھے، یہ جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں جب یہ گزشتہ حکومت کی طرف سے ریفرنس دائر کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ معاملہ جب سپریم جوڈیشل کونسل سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا، تو وہاں پہ پھر یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہوا. اور جس طریقے سے یہ کہا گیا گزشتہ حکومت کی طرف سے پھر کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر یہ الزامات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، پھر ججز نے ریفرنس تو ختم کر دیا لیکن معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیا تھا. اور معاملہ ایف بی آر کے پاس جانے کے بعد جو ہے وہ ڈویژن اور زیادہ بڑھ گئی. جن 6 ججز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ ایف بی آر دیکھے گی، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہیں ان سے متعلقہ جو معاملات ہیں ایف بی آر کے پاس، وہ معاملہ جانا آئی گیس وہاں سے بہت زیادہ دوریاں بڑی، ججز میں ناراضگیاں ہوئیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایسا سمجھتے تھے کہ ان کی اہلیہ کو ایسے ٹرائل نہیں کیا جانا چاہیے تھا. وہ ڈیفینیٹلی وہ بزرگ خاتون تھیں اور اس کے بعد وہ چکر لگاتی رہیں ایف بی آر کے دفاتر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو اس کے بعد ججز میں کافی زیادہ دوریاں بڑھیں اور اس دوران بہت زیادہ میڈیشن کی کوششیں بھی ہوئیں جو کامیاب نہیں ہوئیں. ایون ابھی تک بھی موسٹ ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری جو کوشش تھی عدیل سرفراز صاحب وہ پھول لگانے والی کوشش تھی. اس سے پہلے کیسز کے دوران بھی موجودہ چیف جسٹس صاحب نے برملا کہا کہ وہ جو اندر کے معاملات ہیں عدلیہ کے اندر کیس اس کو وہ بہتر کریں گے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ججز کے ساتھ اور ان ملاقاتوں کا بھی انفارچونیٹلی کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکل سکا. لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بطور ادارہ اچھی چیز نہیں ہے. دیکھیں، ابھی تو یہ معاملات یا یہ موجودہ چیف جسٹس کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اگلے 2 ماہ میں ختم ہو جانا ہے. یہ معاملہ مڈ سپٹمبر میں بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن یہ جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیں گے بار جہاں پہ سیٹ کر دی گئی ہے، اب یہ اس سے مجھے نہیں لگتا کہ نیچے آئے گی، اب یہ اس سے اوپر ہی جائے گی. یعنی یہ بینچ سے اٹھ جانا، نوٹ لکھ دینا، واٹس ایپ گروپ میں کوئی میسج ڈال دینا، کوئی اس طرح کی چیزیں کر دینا، میرے خیال میں اب جو آنے والے ہیں وہ آپ تو خود سپورٹس کے ساتھ آپ کا تعلق بھی رہا ہے شاہ صاحب، اب بال اگر ڈی کے پاس آ گئی ہے نا تو اب اس کے بعد گول ہو نہ ہو ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ ضرور ہوگی گول کرنے کی جو آگے لوگ آئیں گے. صحیح. مریم نواز صاحبہ، ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے، ہر ایک شخص کے ذہن میں ہے. یہ جو گروپ کہا جاتا ہے کہ ایک ہم خیال گروپ ہے ججز کا، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ایک ہم خیال گروپ ہے تو ایک غیر ہم خیال گروپ بھی ہے. تو کیا واقعی اب باقاعدہ 2، یعنی کہ یہ تو ظاہر ہے کہ سیاستدان تو بات کرتے ہیں، کورٹ رپورٹرز اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت باقاعدہ 2 گروپس ہیں، ایک کو چیف جسٹس اور ایک کو سینئر پیونی جج جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں؟
جب ہم لوگ آپس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور کورٹ کے اندر جب پروسیڈنگز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو دو گروپس کی بات ہوتی ہے وہ بیسکلی دو گروپس ہیں نہیں، وہ دو لوگوں کی لڑائی ہے اور وہ مے بی ان کی ایگوز کی لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن باقی جو سارے ججز ہیں جن کو کبھی ہم ایک طرف اور کبھی ہم دوسری طرف کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ وتھ ٹائمز ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ کبھی جن کو آپ ہم خیال کہہ رہے ہیں کبھی ان کی طرف ہیں اور کبھی جن کو آپ ہم خیال نہیں سمجھتے ان کی طرف ہیں. تو یہ جب نارملی بینچز بنتے ہیں اسپیشل بینچز کے علاوہ جو ہم نارمل پروسیڈنگ کور کرتے ہیں اس کے اندر کیونکہ سارے مکس بینچز بنتے ہیں اور وہاں پر ہمیں یہ اختلاف دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن جیسے ہی کوئی سیاسی معاملہ آ جاتا ہے یا پھر کوئی آرٹیکل 184 والی درخواستیں آتی ہیں، صرف اس مومنٹ کے اوپر یہ ہم خیال اور غیر ہم خیال گروپس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو پہلے یہ پرسیپشن تھی کہ بیسکلی یہ گروپس ایگزسٹ نہیں کرتے، سپریم کورٹ نے اس پرسیپشن کو ڈیزالو کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اب ریسنٹلی ان دنوں کے اندر مسلسل جو ایک ابھی ریسنٹلی جو یہ سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل والے معاملے کے اوپر پہلے دن جو واقعہ ہوا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح سے ریمارکس دیے، اس کے بعد سے یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی ابہام تھا کہ دو گروپس نہیں ہیں اور کوئی اختلاف ہے تو آئی تھنک وہ اب دور ہو گیا ہوگا، کیونکہ وہ بہت کلیئرلی آ گیا کہ اب ہم یہ لوگ ہیں جنہوں نے بینچز میں نہیں شامل ہونا اور یہ ہیں جنہوں نے ہر صورت بینچ کا حصہ رہنا ہے، چاہے ان کے اوپر حکومت اعتراض کرے یا کوئی بھی دوسری فریق اعتراض کرے. اب یہ جو معاملہ ہے کہ جس میں دو ججز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو دو سب سے سینئر ججز ہیں ان کے آپس میں ظاہر ہے کہ کچھ دراڑیں موجود ہیں، اختلافات موجود ہیں. عدیل سرفراز صاحب، آپ نے ایک ویڈیو بنائی اور آپ نے ان اختلافات کو ہوا دی. وہ ویڈیو کیا تھی؟ وہ آپ نے جو بنائی اس کے اوپر تو تاثر یہ گیا کہ جیسے جناب چیف جسٹس جو ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ سے اور قاضی فائز عیسیٰ ان کو لفٹ نہیں کروا رہے. تب وہ پکچر وہی تھی یا ویڈیو وہی تھی جو حقیقت تھی، اور ہم نے اس کو ڈپکٹ اپنے کیمرے کے تھرو جو کیا ہے، اور اس کے اوپر اوپینینز آبویسلی بہت سارے آئے ہیں، مگر ایک بات تو طے ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس میں انہوں نے ایک پہل کی تھی، ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت شاید ان کو کسی نے بلا لیا اور انہوں نے اپنا رخ بدلا لیا، موڑ لیا. اس پر بعد میں چیف جسٹس جو ہیں بندیال صاحب، ان کو شاید اتنا فرق نہیں پڑا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو کافی اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس سے جا کر یہ کہا کہ اس کے اوپر آپ ایک پریس ریلیز جاری کریں اور میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں. وہ کلیریفیکیشن آ گئی، مگر یہ حقیقت ہے جو تقسیم ہے وہ ہم نہیں کہہ رہے، نہ ہی باہر عام پبلک کہہ رہی ہے، وہ ججز خود کہہ رہے ہیں. جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ خود نجی محفلوں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تقسیم ہے 8 اور 7 کی، اور یہ میں بڑی ریلائبل آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا کہ میں اپنا اندازہ لگا رہا ہوں. یہ ہمارے ججز صاحبان خود فرما رہے ہیں کہ ایک سائڈ پر 8 ججز ہیں اور دوسری سائڈ پر 6 یا 7 ججز ہیں، اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ اس سائڈ کے میری سائڈ پر آ جائیں اور میری سائڈ کے جو ہے وہ مزید بڑھ جائیں. تو یہ تقسیم تو سر ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ اب اس میں ٹو سم ایکسٹینٹ جو ایک مجھے نظر آتا ہے فالٹ، وہ آبویسلی جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو، ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. اور اس کیس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ایک سب سے بڑی جو ہمیں ابھی تک کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی اگر ہم کہیں تو وہ فل کورٹ کی میٹنگ نہ بلانا ہے. جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے فل کورٹ کی میٹنگ نہیں بلائی، تمام ججز کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا. اور ایک تو اختلافات کی وہ بھی وجہ ہے جو اختلافات کو طول ملا ہے، بالخصوص جیسا کہ محسن صاحب نے اور اسناد صاحب نے کہا کہ جو ریفرنس تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ، وہاں سے چیزیں آگے بڑھی، مگر چیف جسٹس اس کو کنٹرول کر سکتے تھے. اور دوسری سب سے بڑی جو آج کی یہ دراڑ آپ کو نظر آ رہی ہے اس ملٹری والے کیس کے اندر بھی، اس کی بنیاد بھی ایک 63A والی ججمنٹ ہے، اور اس کے بعد جو سو موٹو لیا گیا تھا 2 ججز کے نوٹ کے اوپر انتخابات کا، وہ تھوڑا مجھے یہ لگتا ہے جلد بازی میں لیا گیا تھا. اگر اس وقت سپریم کورٹ تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صبر کا مظاہرہ کرتی تو شاید یہ 9 مئی کا واقعہ بھی نہ ہوتا. تو ہم تھوڑے سے لائٹر گپ شپ کے اوپر آئیں گے. پہلے آغاز میں ذرا تھوڑی سی نا ہارڈ کوسچننگ اور کچھ اس قسم کے معاملات جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں. حسنات مجھے یہ بتائیں کہ ایک بات بڑی مشہور ہے میڈیا کے اندر، زبان زد عام ہے، لوگوں کے پاس ظاہر ہے کہ اس طریقے سے وہ نہیں ہے، کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں کوئی ڈاکومنٹ ہو، کوئی ان کا نوٹ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، وہ جرنلسٹ کو واٹس ایپ کرتے ہیں. بات درست ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں، اب تو دونوں طرف چیزیں ہوتی ہیں. میں دوسری طرف بھی آتا ہوں. ہاں مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں جوڈیشل پالیٹکس ہے، اس میں میڈیا ایک بڑا رول ہے.
नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, और इसमें कोई शक नहीं, दोनों साइड जो है वो अपनी नैरेटिव बिल्डिंग करती हैं। जस्टिस काजी फैसल क्योंकि माजी में भी उनको अंदाजा है कि मीडिया की कितनी अहमियत है और किस तरीके से उसको चलाना है, और मीडिया की तो इंफॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए जिसमें वो कड़ाकेदार, जिसमें मसाला हो, और वो जो है खबर जो है वो कहीं से मिलेगी, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से मिलेगी तो वो उसको भी चलाएंगे, और इधर से भी मिलेगी तो वो मिलेगी। तो हमारे यहाँ अमूमन जो है वो सबके लिए। दूसरी एक और बात है कि उनका 4 नोट जो हैं वो ये भी है कि जस्टिस काजी फैसल ने अपनी वेबसाइट पे चढ़ाए, उनको रिमूव कर दिया, फिर उन्होंने मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटजी और बनाई। तीसरी बात यह है कि आप फुल कोर्ट मीटिंग 3 साल में सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई। फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ आपने की कि वज़ीर-ए-आज़म कुछ भी नहीं है जब तक वो कैबिनेट से अप्रूवल ना ले दे। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट की अप्रूवल, प्राइम मिनिस्टर इज नथिंग। यहां आपने कहा कि चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ रोस्टर, वो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को आपने नहीं दिए, डेलीगेट नहीं किए, और फुल कोर्ट की मीटिंग 3 साल से अभी बंदियाल साहब, गुलजार साहब ने नहीं बुलाई अपने दौर में। इसमें क्वेश्चन ये आता है, देखें ये तो हर एक शख्स के जहन में सवाल मौजूद है ना कि जो बेंच की तश्कील है अगर वो किसी एक शख्स के पास होगी, कितना मेंबर बेंच बनेगा, उसमें कौन कौन बैठेगा, सीनियर जजेस, जूनियर जजेस, क्या कॉम्बिनेशन होगा, ये सिर्फ अगर एक शख्स के पास इख्तियार है तो ऑब्वियसली एक एहतमाल बहरहाल रहता है, और फिर अपील का इख्तियार होना 183 के मुकदमात में, इसके हवाले से भी एक राय, सॉलिड राय मौजूद है कि इस पे कुछ कवायद ज़वाबित इवन खुद वज़ा होने चाहिए। जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाज की जजमेंट है कि ये सो मोटो इनबैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। सही, लेकिन अब मसला ये है, और जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो टाइमिंग होती है सारे मामले की, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया जाता है, ये सबके लिए सवाल है। वो टाइमिंग ऐसी होती है जिस वक्त पंजाब में असम्बली तहलील शुदा है, खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तहलील शुदा है, इलेक्शन का मामला है, उस पर कोर्ट ने बैठना है, बेंच बनना है, तो उसमें लगता ही है कि हुकूमत का इंटेंट ये है और हुकूमत को तवक्को ये है कि चीफ जस्टिस के बाद वाले जो 2 जजेस हैं वो हमारी मर्जी का बेंच बना देंगे। यानी ये तासुर सामने आता है। डू यू एग्री विद इट? मुझसे पूछ रहे हैं तो 1 by 1 ये सारे, अब जाहिर है कि मुझे इसमें इलेक्शन करा लेते हैं, लेकिन असल इशू जो है, क्या रहा है? असल इशू जो मैं देख रहा हूँ 2009 के बाद अब आया सुप्रीम कोर्ट में, कि पहली दफा एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट में वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं रही है, वो नहीं रही है। जो अंडरस्टैंडिंग, मैं रिस्पेक्ट की जगह अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं रही है, और उसकी वजह से ही आप कह रहे हैं कि अभी इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो इसके वजह से हो रहा है कि जो आप देखें तो इस वक्त ये जो पार्लियामेंट इतनी तकड़ी हो गई, खड़ी हो गई है, इसको भी किसी ने खड़ा किया है, और जो डिवीजन है विद इन सुप्रीम कोर्ट उसका भी एडवांटेज मिल रहा है। अदरवाइज जो है मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात का रेगुलेट करना, टाइमिंग पे बात तो हो सकती है। अब तो चीफ जस्टिस साहब खुद भी कह रहे हैं कि 184(3) पे हमें भी इतराज नहीं है कि अगर ये इसको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अब इस तक कर्टेल कर दें, लेकिन जब मसला ये आएगा कि वो मिसट्रस्ट वो आएगा कि जो है वो इसको स्टे कर दिया जाएगा और दूसरे जजेस वो इतना सख्त स्टांस लेंगे, मेरा ख्याल है वो भी गलत स्टांस था जो जैसे गाजी फैसल का भी था कि जी बेंच का ऐसा नहीं होना कि स्टे हो गया। अब 7 जजेस ने एक स्टे दे दिया है, आप उसका ऐसा कहते हैं जी मैं नहीं हूं, और आप अगर आप अच्छा हम ये कह रहे हैं ग्रुपिंग है, अगर ग्रुपिंग होती तो आज जैसे याही अफरीदी ने कहा कि मैं जैसे गाजी फैसल की बात से इत्तेफाक नहीं करता, वो पार्लियामेंट गए, उनके साथ कोई जज नहीं गया, वो 3 महीने से तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में किसी बेंच ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे जजेस सारे हैं, तो इसका मतलब है ग्रुप तो एक है, दूसरे जजेस तो अपने अपने सोच से सही। टाइमिंग मरियम, जो इन बिल्स की इंट्रोडक्शन की टाइमिंग है, या फॉर एग्जांपल जो नाअहली है उसको 5 साल तक कंटेन करने की या नाअहली को ख़त्म करने के हवाले से जो बिल्स हैं, वो लगता है कि एक पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही है, एक ख़ास केस स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही है। आपको भी एज अ कोर्ट रिपोर्टर यही तासुर मिलता है? देखिए, PMLN की जो स्ट्रेटेजी थी जब वो गवर्नमेंट में आए, पहले से एक नैरेटिव बिल्ड था कि वो जितनी भी कानून साजी करेंगे वो उनके अपने जो लीडर्स के ऊपर मुख्तलिफ केसेस, पाबंदियां हैं
وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کریں گے. اور PMLN نے بھی کوئی اس تاثر کو کنفرم کرنے میں کسر نہیں چھوڑی, کیونکہ انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم ساری وہ لیجسلیشنز کی جو ان کی ہی پارٹی کو فائدہ پہنچاتی نہیں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا, دین سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز بل تھا, پھر ابھی جو ریسنٹلی بل آیا الیکشن امینڈمنٹ بل, اور وہ اس کی منظوری بھی جس طریقے سے ہو گئی. تو اس ساری چیزوں میں جب حکومت سے پوچھا جاتا ہے, ہم بھی جب بطور کورٹ رپورٹرز ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے بلز بنائے ہیں, لا منسٹر ہیں, کہ آپ نے یہ سارے بلز بنا دیے تو اس سے آپ کی ہی پارٹی کو فائدہ پہنچا, تو وہ اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر دیتے ہیں, لیکن ان دا اینڈ آف دا ڈے وہ فائدہ انہیں کو پہنچا رہے ہیں. اب سپریم کورٹ کی اگر گورنمنٹ کی ٹائمنگ ہے تو ٹائمنگ دوسری سائڈ سے سپریم کورٹ کی بھی ہے, کہ جیسے ہی کوئی بل بنتا ہے دی ویری نیکسٹ ڈے وہ چیلنج ہوتا ہے. ابھی اس بل نے ایکٹ بھی نہیں بنا, اس کا کوئی اپروول بھی نہیں ہوا, اور سپریم کورٹ اس پہ اسٹے بھی فوری طور پہ دے دیتی ہے, چاہے وہ انکوائری کمیشن ہو یا پھر کوئی ایکٹ ہو. تو دونوں طرف سے جو ٹائمنگز ہیں فالو ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے ہی شاید دونوں سائڈ کی جو آپس میں رسپیکٹ ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اب کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک بار انتخابات کا کرانے کا حکم دیا, اس پہ عمل نہیں ہوا, تو گورنمنٹ کی جو سائڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے وہ اس طرح بھی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کو بائی پاس کر لیا ہے, تو اب ان کا یہ امپریشن ایک ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہ آئندہ فیوچر میں بھی کر سکتے ہیں. تو اف یو کم بیک, جو آپ کا کویشچن تھا کہ جو اوور آل جو بھی گورنمنٹ کا جو ہے وہ سٹینس, جو گورنمنٹ کی ٹائمنگس ہیں اور سپریم کورٹ کی ٹائمنگس ہیں, اس سب سے جو بیسکلی ہو رہا ہے وہ سسٹم کو ڈیمیج ہی ہو رہا ہے. ابھی سپریم کورٹ کی فیصلوں کی رسپیکٹ بھی ختم ہو رہی ہے, اور جو گورنمنٹ کی لیجسلیشن ہے اس کی رسپیکٹ بھی ختم ہو رہی ہے. ایک بریک لینی ہے مجھے, بریک کے بعد کچھ بہت امپورٹنٹ کوسچنز ہیں. سپریم کورٹ اپنے 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کروا سکی؟ پھر بہت سارے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں یہ ٹرم, یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے. عمر تا بندیال صاحب کے دور کو آپ کیا کہیں گے, کیا اس میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا تھا, اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں رپورٹرز جو کہ سامنے جاتے ہیں عدالت میں, ریمارکس بھی سنتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے, کیونکہ ایک رجیم چینج جو ہے وہ اب سپریم کورٹ میں بھی ہونا ہے. ایک آپ کہیں کہ ٹرانزیشن آف پاور ہے, ایک چیف جسٹس کے بعد دوسرے چیف جسٹس نے آنا ہے, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور متوقع طور پر کیسا ہوگا؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.